لیکن یہ والدین کے حقوق کی بات آ گئی. جہاں پر بچوں کی بات آتی ہے وہ مسٹریٹڈ بھی ہوں, آپ اف تک نہ کہیں اپنے والدین کو, لیکن یہ ایک چین ری ایکشن کی طور پر آگلی نسلوں میں. آپ کی بات درست ہے, اور جب دیکھیں نا دین کا جو فریم ورک ہے وہ عقل سے زیادہ تزکیے پر مبنی ہے. کل ہی ہم نے جو ٹاپک رکھا تھا وہ کیا تھا, ایثار. دین کھڑا اس بات کے اوپر ہے کہ ایون اف یو آر رانگڈ تو تم ایک سٹیپ پیچھے آ جاؤ, کیونکہ اس سے جو گریٹر گڈ پیدا ہوگا نا. میرا اپنے والد کو یا والدہ کو کرٹیسائز کرنے سے میرا خاندان کا ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے, اور خاندانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے, معاشرے کا ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے. اگر میں وقتی طور پر وہ ذاتی پرسیوڈ ظلم برداشت کر گیا ہوں اور اب میں بڑا ہو گیا ہوں, تو ہمیں یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور سے نوازے گا بھی, اور معاشرے اور خاندان کی بہتری ابھی بھی اسی میں ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے خلاف ریوولٹ نہ کروں, چاہے میرے اندر وہ ہے. اور آپ کو اس بات کا بھی اطمینان رہنا چاہیے کہ بہرحال اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آخرت میں رب العزت کمپنسیٹ کریں گے. یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پیرنٹس پرفیکٹ نہیں ہوتے. بچپن میں پیرنٹنگ کے آرٹ میں غلطیاں ہوتی ہیں ان سے. اگر ہم وہ لائف لانگ گرج ان کے خلاف رکھیں گے تو بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی ہمارے پیرنٹس ہیں, لیکن اس چیز کا ہمیں ہی نقصان ہوگا, اس کا بھی ہمیں ہی نقصان ہوگا. اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اگزامپل جیسے پروفیسر صاحب نے بھی دی, آپ نے بھی دی. سرکار دو عالم نے بہرحال ایمفسائز کیا ہے کہ منصفانہ رہنا ہے, ایک کو گفٹ دے رہے ہو دوسرے کو بھی دو. ایسا نہ ہو کہ اس کو دیا ہے اور اس کے دل میں آیا ہے کہ میں بڑا سپیریئر ہوں. اچھا, ہمارے معاشروں کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے, جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے نا ایٹ ٹائمز وہ ایپل آف دی آئیز ہوتا ہے. اچھا, اس کا جب پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا وہ ایپل آف دی آئیز ہوتا ہے, مڈل چائلڈ, نیگلیکٹڈ چائلڈ ہوتا ہے. اور یہاں پر پیرنٹس کو نا بڑا کوشش ہونا چاہیے. جب پہلا تو بچہ تو سب کو ہی پیارا ہے, وہ پہلا ہے, اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ بھی پیارا ہے. مڈل چائلڈ کو آپ نگلیکٹ نہ کریں. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو مڈل چلڈرن ہوتے ہیں نا لائف لانگ وہ ایک احساس کمتری میں ہوتے ہیں, اور زندگی کی دوڑ کے اندر شاید ایٹ ٹائمز اتنا اچھا نہیں کر پاتے. پیرنٹس کو یہ سمجھنا پڑے گا اگر میرے یہ بچے ایسٹس ہیں, اگر میں ایکول انویسٹ کروں گا نا تو کل یہ مجھے ایکولی میرے لیے بینیفیشل ہوں گے. میری انویسٹمنٹ اگر ایک پہ زیادہ ہے دو پہ نہیں ہے تو وہ جو دو سے مجھے لاس ہوگا نا وہ ایک کا پروفٹ مجھے کمپنسیٹ نہیں کر پائے گا کبھی بھی. یعنی اس کو عقلی طور پہ بھی دیکھیں پیرنٹس تو وہ اکویٹیبل رہیں وہ. اور بیٹیوں, یہ بھی میں کہنا چاہوں گا آخر میں, میں نے یہ دیکھا ہے اپنی چھوٹی سی زندگی کے اندر, بیٹیاں ایٹ ٹائمز پیرنٹس کے ساتھ زیادہ کھڑی ہو جاتی ہیں. بیٹے نہیں بنتے ایٹ ٹائمز. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے سپیریئر ہیں, بیٹوں کو ہم نے کھانے بھی بہتر کھلائے. مطلب یہ بڑی سب کانٹیننٹل بات ہے کہ وہ چکن پکتا تھا تو لیگ پیس بیٹے کو دینی ہے, بیٹی کو نہیں دینی ہے. بڑی کامن سی بات ہے. بیٹا موسٹ آف دا ٹائمز نہیں بنتا. بیٹی دوسرے گھر میں جا کے بھی اپنے ماں باپ کا وہ درد محسوس کرتی ہے. بیٹیوں کو نیگلیکٹ نہ کیا کریں. بالکل بالکل. ناصر صاحب جی, میں شاہ جی کی ساری باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. یہ اسلام کا ایک بڑا حسن ہے کہ اولاد کو بہرحال پابند کیا گیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اگر میرا باپ ظلم کرے تب بھی؟ فرمایا لو کانا ظالمن, اگر وہ ظالم بھی ہے تب بھی آپ نے اس کے ادب احترام میں کمی کمزوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ اس بات کو اگر ہم یوں دیکھ لیں کہ والدین نے پیار اور محبت کرنے میں محبت کرنے میں تو وہ ظاہر ہے مجبور تھے. اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے اگر کسی ایک بہن بھائی میں کوئی ایک ایکسٹرا خوبی ہے اور والدین اس خوبی کو کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, تو دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اپنے اس بہن بھائی کی وہ خوبی اپریشیٹ کرنی چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے وہ آئندہ آنے والے نبی تھے, ان کے والد گرامی کو اس بات کا علم تھا, ان کے اندر انہوں نے وہ چیزیں دیکھ لی تھیں, یقیناً محسوس ہو گئیں, پیار زیادہ کرتے ہوں گے. یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام باقی کی اولاد کو ناانصافی کرتے ہوں گے. یہ بات تو آؤٹ آف کوسچن ہے, صرف محبت کا زیادہ ہونا. تو یہ دوسرے بہن بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اس بہن بھائی میں اضافی خوبیاں موجود ہیں جو ہم سے آگے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ اب آپ وہ اگر اپنی اضافی خوبیوں کی وجہ سے بھی کیا اضافی اٹینشن نہ لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو انسانی دنیا ممکن ہی نہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں, میں درمیان میں ہوں, میں مڈل ہوں, بٹ مجھے فیل ہوتا ہے میرے والدین مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اچھا, چھوٹا بھائی ہے میرا, اس سے میں یہ بات ہمیشہ مانتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کی خوبیاں کچھ مجھ سے بھی زیادہ ہیں. وہ والدین کے زیادہ قریب ہے, خدمت زیادہ کرتا ہے اور اسے محبت زیادہ ملنی چاہیے.
میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہر جگہ، اس کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں اپنی نمازوں میں. بڑے بھائی جان ہیں کو فاصلے پر ہوتے ہیں، ان سے ممکن نہیں ہو پاتا، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہ انسانوں کو سمجھنا چاہیے. ہمارے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، والد صاحب کی تعلیم تو تھی لیکن والدہ نے تو سکون ہی نہیں دیکھا. اس کے باوجود انہوں نے یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت محسوس کر لی، اور اولاد کے درمیان پیار پیدا کرنے کے لیے بھی ایک ایفرٹ کی کہ ہم بھائیوں میں بہن میں آپس میں محبت رہے. یہ محنت کرنا بھی والدین کا کام ہے. والدین کو ایک دوسرے کو بتانا تمہارے اس بھائی میں یہ خوبی اللہ نے ڈالی ہے، تم بھی اس کو تسلیم کرو، تمہارے اس بھائی میں ایسے. یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد میں پیار کریں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ غلط بات کو مطلب آپ جو کہہ لیں کہ وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا ان کا اعتراض. انہوں نے کہا لقد، وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ بے شک ہمارا بھائی احب الی ابینا منا، ہم میں سے زیادہ محبوب ہے. گویا ان سب کو پتا تھا کہ ہمارا والد محبت ہم سے بھی کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ اعتراض کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کبھی اولاد کو نہیں کرنا چاہیے کہ والدین دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ بات بھی ویٹیج دینی چاہیے کہ وہ چھوٹا ہے تو چھوٹا قدرتی طور پر پیارا ہوتا ہے. یہ بڑے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے. یہ پہلا ہے تو پہلے سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. یہ بات ماننی چاہیے کہ یہ سب سے پہلے آیا تھا، گھر میں پیارا ہو گیا. یہ باتیں اولاد کے ذہن میں ڈالنی چاہیے. پھر جب اینڈ میں جا کر اگر اولاد کے درمیان والدین نے کسی بات پر ناانصافی کی ہے تو اولاد کو پھر ادب اور احترام کی پابندی کا حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں یہ چھالے ہیں، میں نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہیں لیکن میرا والد لے لیتا ہے، میرا والد مجھ سے پیسے. لمبی حدیث ہے، تفصیل میں نہیں جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینڈ پر اس سے کہا کہ انتا و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال ہو ہی تمہارے باپ کے. سبحان اللہ. تمہاری مطلب تمہارے والد کو تم سے پوچھنے کی نہیں ضرورت. میرے والد صاحب کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے مال میں تصرف کر سکتے ہیں. اولاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ہم جب بڑے ہو کر ایک ناانصافی کو دیکھتے ہیں، ہمیں وہ وقت کیوں نہیں یاد کہ اگر وہ اسی طرح ناانصافی کرتے تو ہم تو بڑے نہ ہوتے. انہوں نے ہمارا خیال کیا، انہوں نے ہمیں کپڑا پہنایا، کھانا کھلایا، اپنی خوشیاں قربان کی، ہماری بیماری میں ہمارا علاج کروایا، ہمارے دکھ تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو وہ اتنی ساری نیکیاں کسی ایک زیادتی کی بنیاد پر ان کو انسان مس نہیں کر سکتا. دونوں کے سبق برابر ہے. والدین کو چاہیے کہ جو چیزیں دینے میں برابری رکھیں، کپڑے ایک جیسے لے کر دیں، کھانا ایک جیسا کھلائیں، اور محبت کرنی ہے تو محبت کا اظہار برابر کریں. لیکن اگر کسی بچے میں اضافی خوبی ہے اور اس کو کوئی توجہ مل رہی ہے تو دوسرے بہن بھائیوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اور اکثر آپ کو عید پہ ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے بچے نظر آتے ہیں. جی جی ایسے ہی. اور ہمارے وقار احمد ملک ہمارے ساتھی اینکر ہیں، وہ اکثر اس پر بات کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے اور سائیکولوجیکلی وہ کس طرح سے چیلنج ہوتے ہیں اگر ماں باپ میں سے کوئی اپنا کردار ادا نہ کر رہا ہو. کس طرح سے ایک بکھرا ہوا انسان اپنی فیملی چلاتا ہے، اپنے کام میں یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں اس کی سائیکولوجیکلی. تو اس پر بھی اکثر بات ہوتی رہی ہے. تو ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ بچوں میں جو خود اعتمادی ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس بریک کے بعد.